اچھا ظہیر صاحب، اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، دوسری طرف بیرسٹر گوہر کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ ہم نے آرمی چیف سے جو ملاقات کی اور اس کے اوپر ان کی طرف سے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے اس چیز کی تردید آئی کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی سیاسی معاملات پہ بات چیت نہیں ہوئی ہے. بہرحال گوہر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے سیاسی مسائل اور مطالبات ان کے سامنے بھی رکھے ہیں، جس میٹنگ کے اوپر آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. تو کیا آپ کے کہنے، اور آپ نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم سے مذاکرات کی کیا ضرورت ہے، آپ پھر ادھر ہی بیٹھ کے مذاکرات کریں. تو کیا ہائیبرڈ نظاموں میں، جس طرح سے کہ اس وقت پاکستان کا ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، تو کیا ہائیبرڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ریلیشن شپ یا کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے، میں نے یہ لفظ سنا ہے ہائیبرڈ نظام. کیا نظام؟ یعنی ملک میں اگر ماشاء اللہ ہے تو بھی غیر آئینی ہے. آئین کو چھیڑنا، آئین کو ایبروگیٹ کرنا، آئین کو توڑنا، آئین میں گڑبڑ کرنا، جو یہ کرتے ہیں اور وہ سب جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیپٹل پنشمنٹ کے حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں. آئین خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. ہائیبرڈ نظام ہو جو بھی ہو، اگر ماشاء اللہ بھی غیر آئینی ہے، اگر ہائیبرڈ نظام ہے بھی غیر آئینی. پاکستان کا پرابلم یہ ہے، جو بھی آتا تھا جو بھی آتا ہے سیدھا جی ایچ کیو، اور جی ایچ کیو میں بیٹھنے والا ہر آدمی اوپر سے لے کر نیچے تک کھڑے ہو کے یہ حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. 1993 میں گور ایوب خان سپیکر تھے. میں نے جب دوسری دفعہ 90 کو بھی میں منتخب ہوا تھا، جب وہاں انہوں نے حلف لیا تو میں نے ان کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر کی کہا. میں نے کہا اسپیکر صاحب، یہ آئین، یہ حلف ایک وہ تھی یا یہ اوبلیگیشن؟ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ نے ہم سے حلف لیا، اس کا آخری ٹکڑا میں نے پڑھا کہ میں پاکستان کے آئین کی فلانا فلانا وفاداری کروں گا. ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بھی سرپرا کل اٹھ کے چلا آئے گا اور حملہ آور ہوگا، ہم کس طرح دفاع کریں گے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم سے حلف لے لو کہ جس دن اس آئین کو کوئی ایبروگیٹ کرے گا، ہم انڈر اوتھ ہوں گے کہ سارا پاکستان گلیوں میں کھڑا ہوگا اور اپنے آئین کی دفاع کرے گا. اس پہ خوب میری تکرار ہوئی تھی. انہوں نے کہا جگدہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا سیٹ جائے، لیکن یہ فارمیلٹی تھی یا اوبلیگیشن؟ صحیح ہے. کافی جھگڑا ہوا. جی اچھا، تو یہ بتائیے اب ظہیر صاحب کہ آپ لوگوں کا چلے مذاکرات کی اور جو پس پردہ ملاقاتیں ہیں اس کی بات تو ہم نے کی، لیکن جو اب آپ لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے جو بنا، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، کیا وہ باقاعدہ طور پہ اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ اور کیا آنے والے دنوں میں آپ لوگ مولانا فضل الرحمان کو بھی تحریک تحفظ آئین میں دعوت دیں گے؟ ہم آپ کو بھی بلائیں گے. یہ نہیں کہ میں کوئی وہ ہوں. بات یہ ہے پاکستان بڑی مشکل میں ہے. ہم اجہتی بحرانوں میں ہے. اقتصادی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، یہ سب کچھ ہے. ہم کوشش کریں گے، شاہد خاقان عباسی سمیت، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں، جرنلسٹ ہوں، جرنلز ہوں، ججز ہوں، ماہرین اقتصادیات ہوں، ماہرین تجارت ہوں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آئیں، ہم آپ کے میزبان، آئین کے تحفظ کے لیے کام کریں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں 2 دن، ہم سب مل کے کلیکٹیو وژڈم میں فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے. دن بدن یہ ملک، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، دن بدن یہ ملک بالکل ایک جس طرح ایک خطرناک مرض کا مریض موت کی طرح ہمارے سامنے بڑھ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں. کوئی انگشتمائی نہیں کرتا. یہ کیسے چلے گا؟ دنیا میں بھی پڑھی لکھی عورت ہے، میں تو گنوار آدمی ہوں، گاؤں میں پڑھا لکھا ہوں. بات یہ ہے دنیا اپنے ان بچوں کو ابھارتی ہے جن میں نو کہنے کی طاقت ہوتی ہے، جو ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یا الٹا ہے، جو وفاداریاں بیچتا ہے، دوسروں کی وفاداریاں خریدتا ہے، گنج کے بیل کی طرح بکتا رہتا ہے، وہ وفادار ہے، پاکستان کا حکمران ہے. یعنی یہاں تک ہماری بربادی پہنچ چکی ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کولیگ سے، جو کچھ 26 کو ہوا، لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ آئین انسان کو یہ حق دیتا ہے، اجتماع کا حق دیتا ہے، جلوس کا حق دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں حکومت؟ ظہیر صاحب، حکومت کہتی ہے، اور حکومت کے ترجمان نے تو مطلب ہاؤس، جو فلور آف دا ہاؤس ہے، سینٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی شخص وہاں پر جان سے نہیں گیا، اور
اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، پشین میں ہمارا ایک غریب بچہ لایا گیا، اسی سر گول لگی 26 نومبر سے پشین میں، یس اسلام آباد سے لایا گیا، 12-11 تو یقینی ہے، ان کے گاؤں معلوم ہے، ان کے والدین معلوم ہے، سیدھی گولیاں لگی ہیں. میں تو سیدھا سادہ، کوئی اچھا سمجھے یا برا، میں تو سیدھا سادہ شہباز شریف وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو قاتل سمجھتا ہوں ان کا. تو اب پھر اچکزئی صاحب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ بڑی مشکل سے یہ دونوں سائیڈز بیٹھے تھے اور لوگوں کو ایسی امید تھی کہ شاید کچھ حل نکلے، کچھ بات آگے بڑھے اور یہ جو ایک کنفرنٹیشن اور ایک گھٹن کا ماحول ہے اس سے باہر نکلیں گے. گھٹن تو پیدا کیا گیا، گھٹن میں یہ سارے لوگ شریک ہیں. بی میں کوئٹہ میں تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا مسلم لیگ کا، اس نے کہا بابا خدا کو مانو ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے. میں نے کہا میرا کیا تعلق؟ کہتے ہیں جی ایاز صاحب، جس کو میں حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، مجھے بڑا غصہ ہے اس آدمی پہ، کام کا آدمی تھا. کہتا ایاز آیا ہوا ہے، اس نے کہا ہماری بات طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی کوئٹہ میں، فلانے الیکشن سے پہلے. یس فلانے سے رابطے رکھو. ہاں میاں صاحب کی خواہش تھی کہ محمود کو پوچھو کہ محمود کس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہے. اس طرح لوگ چلاتے ہیں اس بربادی میں. تو آپ کی بدکاریاں اس ملک کو توڑ چکی ہیں، اتفاق توڑ چکے ہیں. اب پھر اپنے لوگوں کو گولیاں مار کے پھر توڑنا چاہتے ہو. ہم کسی کو عیاشی کرنے نہیں دیں گے. آپ کو بھی ویسے ہمارے کمانڈر ان چیف زندہ باد، نواز شریف بھی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، فلانا خان زندہ باد، یہ ہم سب کو پیارے ہیں، لیکن پاکستان ان سے اونچا. پاکستان چیف صاحب بھی کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. اگر پاکستان فرسٹ ایمانداری سے کوئی کہتا ہے تو وہ ایک جمہوری پاکستان ہوگا، آئین بالادست ہوگا، تمام سٹیزنز ایکول ہوں گے لا کے سامنے. کسی کو اس بنیاد پہ وہ نہیں کیا جائے کہ تیرا کریڈ کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیری زبان کون سی ہے. ایوری سٹیزن شوڈ بی پروٹیکٹڈ ان دس کنٹری. اور عوام کی طاقت سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہ پالیسیاں بنائے گی. چلیں گے ہم، بابا 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے، محنتی لوگ. جی اچھا اچکزئی صاحب یہ بتائیں کہ اب جو تحریک تحفظ آئین ہے اس میں آپ کی بھی کچھ ناراضگیاں رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ نہیں، ناراضگیاں میری نہیں ہوتی، ناراضگیاں میری نہیں ہوتی. ناراضگیاں کیا، وہ بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کیا. یعنی میں نے ان سے کہا تھا جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا، 10 آدمی جو شہید ہوئے تھے، میں نہیں آ سکا وہ بھی، لیکن جس انداز میں انہوں نے اجلاس شروع کیا تھا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ جب کچھ نہیں ہوا تھا تم 3 مہینے چیختے رہے، اجلاس کو کرنے نہیں دیا. جب 10 آدمی شہید ہوئے آپ نے کیوں سختی نہیں کی؟ قومی اسمبلی کا اجلاس میں نے کہا سیدھا آپ کو اسپیکر سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی کرسی اٹھا کے نیچے رکھ دیں اور خود چلائیں، یا آپ مہربانی کریں اسمبلی کی قرارداد وہ کارروائیاں معطل کر دیں. کھرم میں 150 آدمی مرا ہے کھرم ایجنسی میں، اور یہاں ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. یہ پارلیمنٹ پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، یہ کم سے کم پورے دن اس پہ بحث کریں. وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ نائب وزیر خارجہ پتہ نہیں کون مرا ہے، فلانا. دماغ خراب ہے تمہارا؟ لوگوں کے پیارے مرے ہیں اور صرف اس لیے بنے کہ وہ ایک جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. تو ان کو انصاف اب کون دلائے گا؟ انصاف تو اس موڈ میں نہیں ہے کہ حکومت تو انکاری ہے، حکومت کہتی ہے کوئی نہیں کرا. میں بڑی بڑی باتیں کرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ دھمکیاں دینے والا آدمی ہوں. اگر یہ لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے پھر لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم گلیوں کی طرف جائیں گے. اور پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے، پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. اب دیکھ لیں گے. میں آپ کسی ٹی وی کے اس میں ڈسکلوز کرتا ہوں، اب دیکھ لیں گے جو الیکشن کا دن ہے، سال پورا ہوگا، ہم تمام پاکستان میں تمام اضلاع میں احتجاج کریں گے. اب دیکھ لیں گے کتنے لاکھ لوگ نکلتے ہیں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے. اور تمام پارٹیوں سے ہم کہیں گے کسی کو ہم گالی نہیں دیں گے، کوئی شیشہ نہیں توڑیں گے، کسی کو پرامن جلوس ہوگا. اور ہماری یہ اپیل ہوگی تمام دنیا میں پاکستانیوں سے کہ دے شوڈ گیٹ آؤٹ، اور بس ایک ہی سلوگن کہ قیدیوں کو رہا کرو، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ نکلتے ہیں، پاگل کے بچے ہیں، اپنے ملک کو خراب کر رہے ہیں. اچھا اچکزئی صاحب اب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اوور دا ویکینڈ، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے. جی
اور حکومت اب یہ کہہ رہی ہے اور پریس کانفرنسیں اور یہ سارا کہ بھئی عمران خان نے تو بڑی کرپشن کی ہے. کیا واقعی یہ کیس خالصتاً صرف کرپشن ہی کا تھا یا اس میں حکومت کی بددیانتی شامل آپ کو لگتی ہے؟ بی باتیں میں کیا کہوں، جب بھی پاکستان کی تشکیل نو کے لیے پارٹیاں متحد ہوتے ہیں کہ پاکستان کون تشکیل نو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی لاتے ہیں، پارلیمنٹ کو طاقت یہ غیر مرئی کو ہوتے ہیں، کوئی وہ کیچ دیتے ہیں. کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ خدا جنت نصیب کرے، میری بہن کی طرح تھی، میں اکثر بھائی کی طرح لڑتا رہتا تھا. صرف ان کو ہم سے لندن والے اجلاس میں دور رکھنے کے لیے ان ظالموں نے 9000 کرمنل کیسز وضع کیے. 9000 کرمنل کیسز 6 صدویں عیسوی کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. 9000 کرمنل کی آج بھی خدا نخواستہ بار بار کہوں گا خدا نخواستہ آج بھی اگر عمران خان کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنے جلسے کروں گا، جلوس کروں گا، شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت نہیں چھوڑوں گا، نہ وہ چور ہوگا، نہ بشرا بی بی چور ہوگی، نہ توشہ خانہ ہوگا، نہ فلانا خانہ ہوگا، نہ فلانا خانہ ہوگا، شہزادے کی طرح آ جائے گا اور پاکستان زندہ باد. یہ رویہ ناقص ہے، یہ بربادی کا ہے، جو کرتا ہے غلط کرتا ہے.